آج ہم نے بات کرنی ہے بیکاز اٹس دی ایو آف دی انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان. دین واٹ ایگزیکٹلی ڈز اٹ مین ٹو بی اے کنٹری دیٹ ہیز بن فری فار دا لاسٹ 77 ایئرس. عام طور پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ملکوں کی جو زندگی ہے، جو قوموں کی زندگی ہے، اس کے اندر 10 سال 15 سال بہت قلیل عرصہ ہوتا ہے. اس کو آپ کو لگتا ہی ہے آپ کو اسٹیبلائز ہونے کے لیے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ آج اتنے سال، اتنی دہائیاں گزر جانے کے، بہت سارے نشیب و فراز دیکھنے کے بعد، مختلف ادوار دیکھنے کے بعد، جس میں آمریت بھی رہی، جس میں جمہوریت بھی رہی، جو انٹرنیٹ سے پہلے کا بھی زمانہ تھا، آج اتنا ویل کنیکٹڈ زمانہ بھی ہے. ایک وقت وہ جب آپ کے پاس صرف ایک ٹیلی ویژن تھا، نیوز پیپرز تھے، نیوز پیپرز میں شدید سینسرشپ تھی. آل دا وے فاسٹ فارورڈ ٹو 2024 جہاں آج بھی دنیا تو انٹرنیٹ اور فریڈم کی بات کر رہی ہے، لیکن آپ کے ہاں کئی پابندیاں بھی موجود ہیں. تو یہ تمام جو ریالٹیز ہیں ان کو ذرا ایک ساتھ ایک دائرے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ ویل آلسو آسک دا کرٹیکل کویسچن کہ جس طرح اکثر مذاق میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے، کیا ہر دفعہ ہم یہی کہتے رہیں گے، اسی بات کا گلہ کرتے رہیں گے کہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے؟ یہ نازک دور کب ایک استحکام، ایک ترقی والا اور پروگریس والے ٹائم میں ہم کب جا پائیں گے؟ سو واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی اسٹیبل فار اے کنٹری لائک پاکستان، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بننے جا رہی ہے. ساتھ ساتھ کوئی بھی ذخائر کی اگر بات کی جائے، لوگوں کی ٹیلنٹ کی بات کی جائے، یوتھفل پاپولیشن کی بات کی جائے، یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. دین واٹ کیپس اس ان دا شیکلز؟ آئیے ذرا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک بڑا زبردست پینل آج موجود ہے جو مختلف حوالوں سے تجزیہ کرتا رہتا ہے اور آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس لے کے آتا ہے، کرنٹ افیئرس کی بھی، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی بھی. کل بھی کافی ساری ڈیولپمنٹس رہی ہیں جو شہ سرخی کا حصہ رہی ہیں. آئیے اس پہ بھی ذرا نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے شوکت براچا صاحب. بہت بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کی موجودگی کا. اس کے علاوہ سلیم شیخ صاحب بھی موجود ہیں ہمارے پاس لاہور اسٹوڈیو سے. آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ، کراچی سے بھی ہمیں سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ عامر ضیاء صاحب جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عامر صاحب آپ کی موجودگی کا بھی. سب سے پہلے اگر شوکت صاحب، کیونکہ آپ موجود ہیں ان دا پاور کوریڈورز، ایوان صدر کی بھی بہت قریب ہے، وہاں پہ میں کل پرسوں اسلام آباد میں موجود تھی اور میں نے دیکھا کہ بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں 14 اگست کی اور پریڈز ریہرس ہو رہی ہیں. یہ جو سما اور یہ جو بڑے ہمارے ریگولر ہم ویژولز دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیپل فیل دیٹ 2024 کا یوم آزادی بڑا مختلف ہے. ایک جو ہمارا جذبہ ہے اور جو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے، جو پبلک پرسیپشن ہے، وہ کافی مختلف ہے. آپ کوئی مختلف کوئی تبدیلی، کوئی ڈفرینس محسوس کر رہے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا اور صبح صبح آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. شکریہ. بات یہ ہے کہ جو آپ نے انٹرو دیا، کانٹیکسٹ تو وہی ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہ یوم آزادی بھی اسی کانٹیکسٹ کا حصہ ہے. مثلا ایک پارٹی نے اعلان کیا ہوا ہے کہ 13 کی رات پارٹی کے جھنڈے اٹھا کر آپ باہر نکلیں. میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، بانی پی ٹی آئی نے کل بھی یہ بات کی. مجھے یاد ہے ایک کرکٹ میچ تھا آسٹریلیا میں، وہاں پر ایم کیو ایم کا جھنڈا لہرایا گیا تھا. تو اس وقت پورے پاکستان نے اعتراض کیا تھا کہ جب پاکستان کی ٹیم ہے تو صرف پاکستان کا جھنڈا لہرایا جانا چاہیے. تو کیا آج بھی وہی پرنسپل اپلائی کر سکتا ہے؟ یعنی ایک ایسی تقسیم کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت جہاں نہ صرف کہ سیاسی جماعتیں منقسم ہوتی ہیں، سیاسی لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کیا اختلاف ہوتا ہے، ہر سیاسی جماعت کا اپنا نظریہ ہوا کرتا ہے. لیکن آج تو ہم ایک ایسے دورائے پہ کہ چوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پر ہر کوئی دوسرے کے خلاف ہے. یعنی ادارے ایک دوسرے کے خلاف ہیں، پارلیمان ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ سیاسی جماعتیں ہوں. ایک ایسی تقسیم ہے، کبھی ود ان تقسیم نہیں دیکھی تھی ہم نے، نہ عدلیہ کے اندر اس طرح کی کوئی تقسیم دیکھی تھی، نہ اداروں کے اندر انفارچونیٹلی کوئی ایسی تقسیم دیکھی تھی. ابھی تو بہت تقسیم ہے. جو نازک دور کی آپ بات کر گئیں،
ہم نے بڑے نازک دور دیکھے ہیں. 90s بھی نازک دور تھا ہمارے سامنے, ہر 2 سال بعد حکومت چلی جاتی تھی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری حالت پتلی اور نازک ہو گئی ہے شوکت صاحب, یعنی عوام اس وقت ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری مارکیٹس بھی شو کر رہی ہیں. یعنی اس وقت آپ کی مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے, اشیاء خوردونوش لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے. ہمارے پروگرام میں آئے دن کبھی ڈیری سیکٹر, کبھی ادویات کا سیکٹر, فارماسیوٹیکل کمپنیز, ہر شخص اس وقت سوچ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں کس طرح ہم سرٹنٹی لا سکتے ہیں. دیکھیں, جب استحکام کا مطلب ایک یہ اس بات کا احساس ہونا ہے کہ یہ ہمارا وطن ہے, وی آر ہیئر, نتھنگ از ہیپننگ. لیکن جب یہ ایک بے چینی اور اضطراب کی سی فضا ہو تو لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, پڑھائی کرنے والے پڑھائی نہیں کر رہے. اس وقت آج ایک لسٹ شائع کی گئی کہ جو لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے اور مختلف اپرچونٹیز کو ڈھونڈنے کے لیے. عامر صاحب, یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی. تو تقریباً اس سوال یعنی رواں سال کی بات کی جائے, 16 لاکھ پاکستانی جس میں اسکلڈ, سیمی اسکلڈ, ہائیلی اسکلڈ لوگ, تمام لوگ شامل ہیں, ملک چھوڑ کر چلے گئے. شوڈ دیٹ بی وریسم فار دا کنٹریز گورنمنٹ؟ جی عامر صاحب. جی اچھا, دیکھیے صورتحال جو ابھی پراچا صاحب جس چیز کا نقشہ کھینچ رہے تھے, پہلے تو میں اس میں کہتے ہیں کہ تھوڑا سا میں اضافہ کروں گا جی, کہ ایک آپ کو بالعموم مایوسی لوگوں میں نظر آ رہی ہے, اور اس میں کوئی مطلب ہے, ہم نے بڑے نازک دور دیکھے بالکل ایگریڈ, لیکن ہر مرتبہ ایک کوئی امید کی کرن ہوتی تھی جی, اور اس میں یہ بالکل نہیں ہوتا تھا کہ جو کہ کوئی نہ کوئی ایسا فورس ہوتی تھی کہ جس کے اوپر ہم سمجھتے تھے کہ وہ آئے گی اور چیزوں کو ریزولو کرا لے گی. آج بدقسمتی سے ہمارا ہر شخصیت, ہر ادارہ, ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے متنازع ہو چکی ہے جی, اور عوام کا جو ہے اعتماد کھو چکے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ حکمراں اشرافیہ اور عوام میں جو خلیج اب آ گئی ہے وہ اس سے پہلے کی ہمیں مثال نہیں ملتی جتنی آج جو آج آ چکی ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی چیلنجنگ صورتحال ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اسی وجہ سے لوگ باہر جا رہے ہیں؟ جی, اسی تناظر میں پھر آپ آ جائیں کہ جی لوگ کیوں چھوڑ رہے ہیں, کہ ہمارے جو پڑھے لکھے بچے ہیں, ہمارے جو مطلب ہے ہٹتا ہے کہ بچے کیا جو بڑے ہیں جس کو موقع مل رہا ہے اس ملک سے باہر جانے کا, اس کی خواہش ہے کہ چلا جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مڈل کلاس کو, جو ورکنگ کلاس ہوتی ہے, اسے قانون کی بالادستی پسند ہوتی ہے. ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ جی مہنگائی ہے, یہاں پہ حکمراں ایلیٹ کیپچر ہے, یہاں پر جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے لیے آگے بڑھنے کی راہ جو ہے مسدود ہو چکی ہے. وہ بغیر سفارش کے نوکری حاصل نہیں کر سکتے, بغیر پیسہ خرچ کیے گھر میں ٹینکر پانی کا نہیں ڈلوا سکتے. مطلب ہے آپ ہر جگہ پہ جہاں جو پتھر اٹھائیں گے اس کے نیچے آپ کو ایک مسئلہ نظر آئے گا. اور یہ واحد ہمارا بدقسمت ملک ہے, بدقسمت شاید مجھے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا, لیکن واقعی کہ جہاں پہ چیزیں بجائے بہتر ہونے کے بد سے بدتر ہو رہی ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارے حکمراں جو ہیں وہ کس خواب و خیال کی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی مطلب کہ ملک ترقی کر رہا ہے. وہ جو میں اشتہار دیکھتا ہوں, جو بلینز آف روپیز خرچ کرتے ہیں وہ اپنی کیمپین کے اوپر یہ بتانے کے لیے کہ ملک ترقی کر رہا ہے, وہ ترقی کہاں کر رہا ہے؟ لوگوں کے دل تو بجھے ہوئے. اور ہر دفعہ ہم پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں, لیکن جو آپ نے ایک لیک آف ٹرسٹ کی بات کی اداروں پہ, پولیٹیشنز پہ, حکمرانوں پہ, سلیم صاحب یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. کل ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, شہ سرخیاں ہمارے سامنے موجود ہیں, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض ہیز بین ٹیکن انٹو ملٹری کسٹڈی. آپ سمجھتے ہیں جو خلیج جس کا اشارہ ہمارے دونوں پارٹیسپنٹس نے کیا کہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آتا چلا جا رہا ہے, اس کو پر کرنے کے لیے, اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوگی؟ شکریہ. دیکھیں یہ بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے, اور جو عدم استحکام پایا جا رہا تھا بڑی دیر سے پاکستان میں, اس سے اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو کل جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, یعنی پاکستان آرمی نے کیا ہے, ایک بہت بڑے جو جرنل ہیں ان کو گرفتار کیا ہے فیض حمید صاحب کو, تو اس سے یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو فیض حمید جو ہے وہ ملک دشمنی عناصر کی طرف جو ہے وہ اقدامات کر رہے تھے, اور ان کا جو پورے کا پورا جو رابطہ تھا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہی تھی. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے تب سے لے کر آج تک جو ہے وہ پاکستان میں استحکام بالکل نہیں آیا, اور آئندہ بھی یہ امید لگ رہی تھی کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہی
تو پاکستان خدا نہ خاصا پھر کبھی ڈیفالٹ کے دہانے کی طرف نہ چلا جائے. گو کہ جو یہ حکومت آئی انہوں نے آ کر جو ہے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور گرے لسٹ میں لے کر گئی. لیکن اب جو مختلف لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی ہے اور مختلف جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ فیض حمید کی گرفتاری پر سلسلہ رکے گا, اس سے آگے بھی جو ہے وہ باتیں جائیں گی, اور آگے جب جائیں گی تو پھر لوگوں میں جو انسرٹینٹی ہے وہ ختم ہوگی, اور خاص طور پر جو سیاسی جو انسرٹینٹی ہے اس کے ختم ہونے کے کافی زیادہ امکانات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو یہ ایک چیز سوچ رہی تھی کہ ہم نے پاکستان کو کسی بھی طرح جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہونے دینا, اب جو پی ٹی آئی کے سرکردہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کم از کم جو ہے وہ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں کریں گے. اب یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان میں کسی طرح استحکام آئے اور پاکستان سلیم صاحب, کیونکہ آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا, پاکستان کے ایک صوبے میں یقیناً جب صوبائی حکومت کی بات کی جاتی ہے کے پی میں, تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہے, اور یہ جو اقدامات, یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں, اس کا کے پی میں کیا اثر ہوگا, اور اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ سویل اور سپورٹ تو تمام ہی صوبوں میں موجود ہے پی ٹی آئی کی. فرزانہ علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جشن آزادی کا ایو ہے اور ساتھ ساتھ سیاسی استحکام کی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. فرزانہ جی, کل کی ڈیولپمنٹس اور آنے والا دن کس طرح, کیا ہم استحکام کے قریب جا رہے ہیں یا مزید انسرٹنٹی بڑھنے والی ہے پاکستان میں؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت شکریہ سدرا. دیکھیں, اگر ہم پاکستان میں جمہوری حکومت کا ایک استحکام چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری حکومت کا تسلسل ہو, تو پھر کل کی ڈیولپمنٹ کو ہمیں ایک پازیٹیو انداز میں دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ خواہش ہے جو میرے خیال میں 70 سال سے زائد عرصے سے لوگوں کے دلوں میں تھی کہ جب احتساب کی بات کرتے ہیں اور سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے, اور اگر سیاستدان جیل میں جا سکتا ہے اپنے احتساب کے لیے, سولی چڑھ سکتا ہے, اس کو قتل کیا جا سکتا ہے سازش کے ذریعے, تو پھر میرا خیال میں ہر ادارے کو جواب دہ ہونا چاہیے. اس لحاظ سے تو میرا خیال میں یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی رائے کا بھی ساتھ احترام کرنا ہے. اب جس صوبے میں میں بیٹھی ہوئی ہوں اس کو ہم ظاہر ہے پختونخوا کہتے ہیں, خیبر پختونخوا, اور یہاں پر لوگوں کی رائے شاید پاکستان کے دوسرے صوبوں سے مختلف ہے, تو ہمیں اس رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے. اب سندھ میں جو لوگوں کی رائے ہے ہمیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. تو یہ جو ایک جمہوری شعور ہے اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, ہم نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہے. فرزانہ جی, بڑی اچھی بات آپ نے یہ کی کہ یہ بری طور پہ, یعنی وہاں پہ جو میجورٹی ہے اس کی ایک رائے ہو سکتی ہے, لیکن ہر صوبے میں ڈائیورسٹی آف اوپینین بھی موجود ہے. اچھا جی, پاکستان میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا, جمہوریت کا تسلسل کیسے ہوگا, اور جو کچھ خطے میں ہو رہا ہے, جو کچھ ہمارے ریجن میں ہو رہا ہے, کیا اس کا اثر لے گی؟ اور غصہ تو سانجھا ہے نا سارے لوگ. اگر آپ بنگلہ دیش کی صورتحال کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ سیناریو یہی تھا کہ لوگوں کے پاس جاب لیسنس تھی. باہر سے دیکھتے ہوئے تو ہمیں اکنامک انڈیکیٹرز اپنے سے بہت بہتر لگتے تھے. شوکت صاحب, اس کے بعد ایک عجیب میں دیکھتی ہوں کہ ڈسکورس آن لائن شروع ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. پھر یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ بھائی پالیٹکس کی یا جمہوریت کی نرسری تو اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں. اتنے سارے جمہوری ادوار کے باوجود اسٹوڈنٹ یونینز پاکستان میں بحال نہیں ہوتی. کس چیز کا خوف ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں قدغنیں زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں پریزنٹ ٹائمز میں؟ دیکھیں, ہم ویکنیسز تو بہت ساری ڈسکس کر لیتے ہیں, سامنے لے آتے ہیں, لیکن اسٹرینتھ بھی جمہوریت کے حوالے سے ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں بہت ہے. مثلا ان 76, 77, 78 سالوں میں آج تک پاکستان کی قوم نے, جس میں یوتھ بھی ہے, جس میں ایلڈرلیز بھی ہیں, جو آئیڈیل ہے وہ سٹل جمہوریت ہے. پاکستان میں جب بھی انٹرونشن ہوئی ہے, جمہوریت کا تختہ الٹا گیا ہے, تو لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے ان فیور آف ڈیموکریسی. ابھی بھی جو ڈویژن ہے, بہت سارا جو ڈویژن کا حصہ ہے, جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتنی سیٹیں ملی تھیں, ہماری اتنی گنی گئیں, وہ بیسیکلی تو وہی جو نمبر آف دا پیپل, یعنی ووٹ جہاں ڈالا گیا, جس کے کھاتے میں ڈالا گیا, جس کے نام پہ ڈالا گیا, لوگوں کا جھگڑا یہی ہے کہ اس کے نام پہ گنا نہیں گیا. وٹ ڈز دیٹ ریفلیکٹ؟ اٹ ریفلیکٹس کہ لوگ جمہوری اصولوں پہ یقین رکھتے ہیں.
اب بنگلہ دیش میں کیا ہوا، اس سے پہلے شری لنکا میں کیا ہوا، یہ صرف اس میں نا آپ نے بھی اشارہ درست کر دیا، یہ صرف پولیٹیکل نہیں ہے، بلکہ جو میں سمجھتا ہوں 4-5 سال کووڈ کی وجہ سے جو معیشت بحرانوں کا شکار ہوئی دنیا بھر میں، اور پھر کرائسیز آ گئے، مثلا یوکرین کا کرائسس آیا تو چیزیں جو ایڈیبل تھیں، فوڈ آئٹمز تھے، وہ بہت اوپر چلے گئے۔ ایران اسرائیل کی جو جارحیت ہے غزہ کے اوپر، اس سے یقیناً فرق پڑا، جو فوڈ چین ہے یا سپلائی چین اوور آل ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو بنگلہ دیش کا سینیریو بنا، اور اس سے پہلے ہمارے ریجن میں شری لنکا کا سینیریو بنا، پرائمریلی تو دیکھا جائے یہ اکنامک ہے۔ اگر کوٹا سسٹم ہے تو امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ امپلائمنٹ مین آپ کی پرچیزنگ پاور، آپ کے ہاتھ میں پیسے، آپ کی اکنامک امپاورمنٹ۔ تو اس اینگل کو یا اس کمپوننٹ کو ہم علیحدہ نہیں رکھ سکتے اس پولیٹیکل اپہیول سے۔ لیکن یہی حسینہ واجد کے بارے میں جی شوکت صاحب، یہی تو ستم ظریفی ہے نا۔ دیکھیں، اگر اکنامکس کو پولیٹکس سے الگ نہیں کیا جا سکتا تو پولیٹیشنز کو بھی تو وہ سٹیبلٹی، وہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایک سٹیبل، ایک استحکام دکھانا ضروری ہے۔ اس وقت سینیریو یہ ہے، مثال کے طور پہ عامر صاحب بات کی جاتی ہے ڈیجیٹل پاکستان کا پوٹینشل $60 بلین کا ہے، اور اس کے لیے ہم لاتعداد کانفرنسز دیکھتے ہیں، انیشیٹوز دیکھتے ہیں جس کی سربراہی ہمارے وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں یا کیبنٹ منسٹرز کرتے ہیں۔ دے ریئلی وانٹ ٹو میک دا موسٹ آف اٹ۔ لیکن دوسری طرف آج کل جو پاکستان میں انٹرنیٹ سلو ہے یا فائر والز لگ رہی ہیں، آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ کے پاس نتھنگ از انکرپٹڈ اینی مور اینڈ دا اسٹیٹ ول بی اوور سیئنگ ایوری تھنگ۔ یہ آپ کے خیال میں اس کی موجودگی میں ڈیجیٹل پاکستان جیسا خواب ہم دیکھ سکتے ہیں، پوٹینشل کو ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ بڑے مزے کی بات ہے، بڑا ایک ڈائیکوٹمی ہے یہ ہمارے یہاں، قول و فعل میں تضاد ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایکس پہ پابندی ہے عام آدمی کے لیے، لیکن ہماری جتنی وزارتیں، وزیر اعظم ہیں، ان کے جو وزراء ہیں وہ ایکس تو دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہے کیا، یعنی کہ آپ نے عام آدمی کے لیے چیزوں کو بند کر دیا ہے اور خواص کے لیے اس کو کھولا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیو اکانومی کی اگر ہم بات کریں، جو آپ ڈیجیٹل پاکستان کی آپ کا اشارہ ہے، تو کیسے پنپے گی، کیسے پھولے گی؟ کیونکہ اگر آپ نے اس میں قدغن لگائی ہوئی ہے، آپ جو ہیں اب لوگ وائس نوٹ نہیں بھیج پا رہے، لوگ جو ہیں اٹیچمنٹس نہیں بھیج پا رہے، تو ظاہر ہے کہ سلو ڈاؤن ایک اوور آل ہے۔ جی وی پی این بھی اب تو پاکستان میں بین کرنے لگے ہیں، ایک تو بین کلچر چل رہا ہے ہمارے یہاں۔ ماشاءاللہ جب وی پی این بھی بین ہو جائے گا تو سوچیں کیا حالت ہوگی۔ تو اچھی بات ہے، چلیں اگر فرض کریں کہ آپ نے یہ تصور کر لیا پاکستان کا کہ جی یہاں پر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور بہت غیر ضروری چیزیں، تو پابندی لگا دیں، لیکن اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے۔ آپ پھر یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ جی ہم ڈیجیٹل پاکستان لے کے جائیں گے، کیونکہ ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ ایک زمانے میں لوگ، کراچی کی اگر میں بات کروں یا پٹھان کے ہوٹل پہ بیٹھ کے کسی گلی کے نکڑ پہ لوگ بات کیا کرتے تھے، اب وہ بات جو ہے اس فون پر آ گئی ہے، اور اس بات سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک لوگوں کا کیتھارسس نکل رہا ہے۔ جب آپ لفظ سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، خیال سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں پولیٹیکلی کریکٹ سوچنا ہے، وہ سوچنا ہے کہ جو ہمارے حکمراں وزیر اعظم ہاؤس میں سوچا جا رہا ہے، تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر آپ کتنا ہی زور لگا لیں، 21ویں صدی کے بچے قابو میں نہیں آئیں گے آپ کے، اگر یا دو چیزیں ہوں گی نا۔ ہر چیز پہ رد عمل آتا ہے۔ مثال کے طور پہ خوشی کی لہر سب میں دوڑ گئی عامر صاحب جب ارشد ندیم نے گولڈ میڈل لیا، لیکن اس کو بھی کئی جگہ، یعنی انفارچونیٹ ہے کہ کئی لوگوں نے اس کا سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کی کہ جی اٹ ٹائز انٹو دی ویژن۔ مذائقہ خیز حد تک آپ نے بالکل درست کہا۔ وہ کلپ جو چل رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں، جیسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے وکٹ لی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور ان کے ایک جو مصاحب ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا ویژن تھا، آپ کا سر جی آپ کا ویژن تھا۔ تو بھائی اتنی مذائقہ خیز بات ہے۔ وہ آپ سوچیں کہ ارشد ندیم کی جو بھی سکسیس ہے وہ ان اسپائٹ آف دس گورنمنٹ اینڈ دس سسٹم ہے، اس کو کسی نے مدد نہیں کی، مطلب ہے اس حکومت نے نہیں کی، اس سے پہلے کی حکومت نے نہیں کی، کیونکہ ہمارا جو نظام ہے یہ لوگوں کو پنپنے، کہتے ہیں پھلنے پھولنے ہی نہیں دے رہا۔ ہمارے یہاں لاتعداد ارشد ندیم ہوں گے، لاتعداد ڈاکٹر قدیر خان ہوں گے، وہ بچے ہوں گے کہ جو کل کو بہت بڑا نام پیدا کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ایکسیڈنٹ آف برتھ سے ان کو جو ہے تعلیم کی سہولت نہیں مل رہی، کھیلنے کی سہولت نہیں مل رہی، تو آپ کی کہتے ہیں لکیلی کبھی ایک گولڈ میڈل آ گیا تو ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن سسٹم جو ہے
اس کو ہمارے سپورٹ سامنے نہیں کر دیکھیں رہا. وہ امیجز بھی ہیں، وہ پتہ نہیں نئے ہیں پرانے ہیں، کئی دفعہ اس کے بارے میں یہ بھی بات کی جاتی تھی نہیں وہ پرانی کسی سیر و تفریح کے امیجز تھے. کیبنٹ جو ہماری یا اس کے ساتھ جانے والے جو آفیشلز تھے وہ تو گونڈلا میں رائڈ انجوائے کر رہے تھے. ویژن بیچارہ یہ اپنے ساتھ لے کے چل رہے تھے. گولڈ میڈل بہرحال جی پاکستان میں آ گیا. اور مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ ارشد ندیم صاحب نے کہا کہ مجھے حکومت سے ریاست سے یہ چاہیے کہ ہمارے علاقے میں خواتین کے لیے ایک یونیورسٹی بنا دیں تاکہ ہمارے یہاں بچوں کو 2-3 گھنٹے کی مسافت کر کے ملتان نہ جانا پڑے. اس پہ فرزانہ جی آپ کا رد عمل لینا چاہوں گی. آپ یوتھ سے بھی ان ٹچ رہتی ہیں. یہ جو موجودہ دور ہے جس میں ڈیجیٹلی پاکستان میں یوتھ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہی ہے, کئی سوشل فورمز پہ جا نہیں پا رہی ہے, بین کرنا, اس کو پابندی لگا دینا, اس کو سلو کرنا آج کل کا وتیرہ ہے, اس پہ کیا رسپانس ہے لوگوں کا, کیا ری ایکشن ہے؟ بالکل اس سے ری ایکشن جو ہے وہ منفی ہے. دیکھیں پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آتی, میں تو اب 26 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں, اور میں آج بھی اس چیز پر اکثر ہم لوگ بحث کرتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ سے کیوں گھبراتے ہیں. بولنے دیں یوتھ کو. آپ دیکھیں جیسے انہوں نے کہا نا کیتھارسس ہوتا ہے, ان کے اندر دبی ہوئی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ منفی ہے, لیکن پھر آپ نے اس کی جڑ تک پہنچنا ہے نا کہ ان کے اندر اتنا منفی رویہ یا منفی سوچ کیوں ہے. وہ انوائرمنٹ ہے جو آپ نے ڈیکیڈ سے کریٹ کی ہے. اب آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں, میں پختونخوا میں بیٹھی ہوں, پشاور صوبائی دارالحکومت ہے, اور کئی مہینوں سے بلکہ 1 سال سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص علاقوں میں رات کو 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک آپ موبائل پر کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے, ڈیٹا نہیں یوز کر سکتے. یہ تو ابھی باتیں آئی نا کہ ایکس پر پابندی لگ گئی اور یہ سارا کچھ ہو گیا. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں لوگوں کے وسائل ہی کتنے ہیں جو آپ ان کو دے رہے ہیں, جابز کتنی ہیں جو آپ ان کو دے رہے ہیں. ہمارے زم اضلاع میں پہلے ہوتا تھا, میں اکثر جب رپورٹنگ کے لیے جاتی تھی تو موبائل کو بس بند کر کے بیگ میں ہی رکھا ہوتا تھا, بیکاز وہاں تو استعمال ہی نہیں ہو سکتا تھا, وہاں تو سگنل ہی نہیں ہوتے تھے. باقی چیزیں تو انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے, موبائل پہ آپ بات نہیں کر سکتے تھے, صرف ایک ٹیلی فون لائن پر آپ بات کر سکتے تھے. اب وہ چیز آہستہ آہستہ صوبائی دارالحکومت تک آ رہی ہے. تو آپ سوچیں نا کہ ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں, اور پھر ہم نوجوان کے اوپر یہ بات بھی ڈالتے ہیں کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ منفی سوچ رکھتا ہے. تو وہ منفی سوچ کیوں رکھتا ہے؟ میں تو خود اپنے کئی پروگرامز میں, اپنی ڈسکشن میں یہ بحث کرتی ہوں کہ آپ نے میرے اس مٹی کے, یہ جو ہم فرنٹ لائن کی بات کرتے ہیں, یہ جو ہم ادھر بیٹھے ہوئے بچوں کی بات کرتے ہیں جو آج جن کے اندر ایک لاوا سا ابھر رہا ہے, ان کو آپ نے کیا دیا؟ اب آپ اور سب سے بڑھ کر فرزانہ جی آپ ہی کی بات کو اگر آگے بڑھایا جائے کہ اگر ہم یہ سوالات کا جواب دینے پہ زیادہ فوکس کریں, پہلے تو سمجھ میں آتا تھا نا کہ آپ ایک نظام یا ایک قدغن کے اگینسٹ لوگ ریوالٹ کر رہے ہیں جب جمہوریت کی بقا کی بات کی جاتی تھی. اب الحمدللہ یہ تیسرا آپ کا دور ہے اور آپ کو کوئی ایسی جمہوریت کے تسلسل میں پابندی یا کوئی بریک نہیں لگی ہے. آج کے زمانے میں پولیٹیکل استحکام کا مطلب کیا ہے, اس کو ذرا ایکسپلور کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پہلے تو کہا جاتا ہے نا 5 سال کی حکومت چلنے تو دیجئے, اب یہ سلسلے کی تو بات نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے نہیں کر پاتا, لیکن پارٹی ایٹ لیسٹ پورے کر پاتی ہے, جمہوری قوتیں موجود ہوتی ہیں. آج کے پاکستان میں سیاسی استحکام کا مطلب کیا ہے؟ الیکشنز کا ایک فیور ہوتا ہے, الیکشنز ہوئے, الیکشنز کے بعد حکومت بن گئی, کیبنٹ آ گئی, کہنے کو ہم ایک ایک تواتر کے ساتھ جمہوری سلسلے میں ہیں, کیبنٹس بنتی ہیں, حکومت لوگوں کا, عوام کا ووٹ لے کر اس منصب پہ پہنچتی ہیں. اگر یہ سیاسی استحکام نہیں ہے تو پھر سیاسی استحکام ہم کس کو کہتے ہیں؟ اور سال 2024 کے پاکستان میں سیاسی استحکام کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ شوکت صاحب سب سے پہلے اگر یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آؤں. سیاسی استحکام جو ایک نارمل جنرل ٹرم میں یوز کیا جاتا ہے کہ ایک الیکشن ہو گیا, الیکشن کے بعد اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے گی, گورنمنٹ ایسی پالیسیز بنائے گی دیٹ ول بی ریسپانسو ٹو دا پیپلز پرابلمس. یہ ایک نارمل جو ایک ان آرتھوڈاکس قسم کی ڈیفینیشن اگر استحکام کی ہے. اور یہاں بے چینی کیا ہے؟ یہاں بے چینی بھی یہی ہے کہ جو الیکشن کا رزلٹ تھا ہم اس کو نہیں مانتے, اس کا آڈٹ چاہتے ہیں, اس کا ہم تحقیقات چاہتے ہیں. دوسری سائیڈ کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ سٹریٹ سے ہٹیں, سٹریٹس کی بات نہ کریں, یہ لانگ مارچ احتجاج نہ کریں کیونکہ اکانومی بڑے مسائل کا شکار ہے, آپ پارلیمان کے فورم پہ ہیں.
ये कल की डेवलपमेंट का जो आपने रेफरेंस दिया वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, यानी जनरल फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ्तारी के हवाले से बात आप पहले कर रहे थे, इसमें मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने वाज़े तौर पर कल एक स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा कि ये फ़ौज का अपना मसला है, फ़ौज के अंदर डिसिप्लिन है, फ़ौज अपने उस डोमेन में अपने ऑफिसर या अपने जो मामलात है ख़ुद संभालती है। तो मैं इस चीज़ को वो पॉलिटिसाइज होता हुआ सो फार तो नहीं देख रहा आफ्टर दिस स्टेटमेंट बाय बैरिस्टर गौहर खान साहब कि बड़ा क्लियर उन्होंने वाज़े कर दिया। नहीं, तो आपकी बात दुरुस्त देखें ना, है। अगर जस्ट 30 सेकेंड अगर जमहूरियत लोगों की विल का नाम है, जमहूरियत लोगों के मसाइल हल नहीं करेगी तो फिर जमहूरियत के लिए लोग बातें तो करेंगे, यही जमहूरियत है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तभी मैं इस बात पे आ रही थी आमिर साहब, जो इस वक्त हमारी इकॉनमी का हाल है, आम आदमी मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल UK, बिल्कुल बरतानिया और हमारे मुख्तलिफ और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह हमारी पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये यकीन ही नहीं है कि जो भी शख्स इस मनसब पे बैठता है या कैबिनेट में बैठता है या हुकूमत बनाता है वो महंगाई को कम कर सकेगा, बल्कि वो तो और विलनाइज हो रहे हैं बिकॉज एवरी डिसीजन दैट दे मेक, जिसमें मिसाल के तौर पर टैक्स नेट को बढ़ाने की बात हो रही है, तो आपने दूध पे भी 18% GST टैक्स लगा दिया। इस वक्त आपके यहाँ 1 लीटर दूध पेरिस से, दुबई से, बहुत सारी दूसरे शहरों से ज़्यादा महंगा है। तो how do you think they will win hearts? How will it be the will of the people? देखिए, पाकिस्तान में उस तरह का डिस्कनेक्ट नहीं जो यूरोप में होता है कि ठीक है हमारी पार्लियामेंट जो भी करती रहे, हमें परवाह नहीं है उस बात की। हमारे यहाँ लोगों में गुस्सा बहुत आ रहा है और लोग जो है उनकी बदइतमादी है, वो पार्लियामेंट को देखते हैं कि हमारी पार्लियामेंट अजीब है कि जो कानून साजी करती है वो किसी ख़ानदान या फ़र्द के फ़ायदे के लिए करती है या फिर किसी महदूद सियासी फ़ायदे को उठाने के लिए करती है। तो पार्लियामेंट का वो देते हैं जी प्रो पीपल, तो यहाँ पर ना कानून साजी होती है ना रिफॉर्म होता है। वो जो अभी राजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जी इंतखाबात होते हैं, लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं। हमारे यहाँ इसलिए नहीं कर रहे कि अभी जो पातन की रिपोर्ट आई है, नवाज शरीफ साहब का हल्का 130 NA 130, फिर उसके बाद जो ओन चौधरी साहब का 128, उस पर जो उन्होंने होशरुबा इंकशाफात किए हैं तो उस पर तो इन लोगों को तो खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए था। जब आपने इतना मतलब ब्लेटेंट तरीके से वहाँ पर जो है मैनिपुलेशन की है, बेईमानी की है, तो उसके बाद आप कहते हैं कि लोग एतमाद करें। नवाज शरीफ साहब का कैरियर का मेरे ख्याल में हो सकता है आखिरी इलेक्शन हो, क्योंकि माशाल्लाह अच्छी उम्र है उनकी, कल को रिटायर हो जाए, तो वो बड़े बुरे नोट के ऊपर जा रहे हैं कि उनके बारे में ये सवालिया निशान है कि भाई वो इलेक्शन जीते नहीं जीते। और उसके बाद है कि उस रिपोर्ट पर पातन की कोई हुकूमत का रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, बिल्कुल कोई उसके ऊपर वजाहत, भाई अगर फर्ज करें गलत रिपोर्ट है, ना सिर्फ खुद खामोशी है बल्कि तो वो तमाम फोरम जहाँ पे बात हो सकती है उनको भी सल्ब किया जा रहा है, उनको भी बंद किया जा रहा है। सलीम साहब, आखिरी 1-2 मिनट है मेरे पास कॉन्वर्जेशन के, आप क्या समझते हैं कि आज के पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम क्या है और कौन ला सकता है, किसके पास वो कैपेसिटी मौजूद है? देखिए, जो सियासी इस्तेहकाम है वो तो हुकूमत ही लेकर आ सकती है, लेकिन अब ये हुकूमत का काम है कि वो अपोजिशन को किस तरह एक प्लेटफार्म पर बैठाएगी और उनको बैठाने के बाद जो है वो पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए काम करेगी। क्योंकि इस वक्त जो बात चल रही है वो ये है कि हुकूमत कहती है कि मैं ठीक हूँ और अपोजिशन कहती है कि मैं ठीक हूँ। अपोजिशन से मुराद है PTI, क्योंकि कोई और जो है वो अपोजिशन का हिस्सा मैं समझता हूँ कि वो नहीं है। तो अगर अपोजिशन जो है वो ये कहती है कि हमने इस्तेहकाम लाने के लिए या किसी भी सूरत हाल को क्लियर करने के लिए जो है वो पाक फौज से बात करनी है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी नहीं होता पूरी दुनिया में कि जिन लोगों ने सिस्टम को चलाना है उन लोगों से ही बैठ के बात हो सकती है। लेकिन अलमिया ये है, हमारे यहाँ के लोगों को ये पता है और शायद जो हुकूमत के ऐवानों में बैठे होते हैं उनको पता है कि हुकूमत के बनाने में और हुकूमत के तोड़ने में या हुकूमत के ख़त्म करने में जो इख्तियार है वो सारे का सारा एस्टेब्लिशमेंट का होता है। तो इस वजह से ये सारी सूरत हाल जो है वो। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी यही कहा कि इस वक्त मेरे ख्याल में ये बड़ा उलझा हुआ सवाल है। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे और फरजाना जी भी हमारे साथ थी। और अहम बात यहाँ पे करने वाली ये थी कि अगर हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, इस आज़ादी को हम फलता फूलता पनपता देखना चाहते हैं, तो जो ख्वाब है कि हमारे जमहूरी हुकूमत के पास इख्तियारात भी हों और वो लोगों की विल को डिपिक्ट करते हुए उस पर डिलीवर भी करें,
اس سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں جو اس وقت اضطراب کی کیفیت ہے، جو بے چینی ہے، اس کو جلد از جلد ہمیں ہینڈل کرنا پڑے گا، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح شاد و آباد رکھے، اور ہمارے جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں جو حکومت بناتے ہیں اور یہ تہیہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اس کو اس عزم کے ساتھ لوگوں کے قریب لے کے آ سکے، تاکہ وہ ان کے دل پڑھ سکے، ان کے ذہن پڑھ سکے۔ ہمیں اسی طرح اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ تعالی ہمارا جو جشن آزادی اسپیشل پروگرام ہے 14 اگست اسپیشل، وہ آپ دوپہر 1 بجے دیکھیں گے، اور ضرور ہمیں بتائیے گا کہ وہ آپ کو کیسا لگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔